شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ اللہ کے حبیب نے ایک نماز بیان کی ہے، نماز حاجت ہے شب جمعہ میں، اس کی حاجت نہ پڑھے، اس کی وہ پڑھ لے۔ شب جمعہ کی نماز، یہ نماز 4 رکعت ہے۔ یہ 4 رکعت نماز کیسے پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قباء کے علاقے کی ایک مسجد قباء، دوسری مسجد مسجد زرار۔ مسجد قباء پیغمبر نے آباد کی، اور مسجد زرار پیغمبر کے حکم سے خراب کی گئی، برباد کی گئی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ یہ بات وہاں تک پہنچی کیوں تھی کہ منافقین مدینے کے منافقین، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے بعض افراد کہ جن کو پرابلم بہت زیادہ تھی، غزوہ بنی مستلق، ہجرت کا 5واں برس، اور 5ویں برس میں اس غزوے کا ایک نام اور بھی ہے، شاید بہت کم سنا ہو ہم نے، المریسی۔ یہ المریسی، الف لام میم رے، یہ عین سین یہ عین، یہ اس اصل عنوان ہے غزوہ بنی مستلق۔ یہ مریسی کیا ہے؟ یہ پانی کا نام تھا علاقے میں، یہاں یہ غزوہ واقع ہوا، یہ پوری بحث الگ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول جب وہاں سے واپس پلٹ رہے تھے تو رات میں ایک جگہ قیام کیا، تو کہتے ہیں عبداللہ بن ابی نے اپنے مدینے کے منافق دوستوں سے کہا، تم نے سر چڑھا لیا ہے ان نئے مسلمانوں کو، یہ تم نے ہی سر چڑھایا ہے، اپنا گھر ان کو دیا آدھا کر کے، ان کو اپنے شہر میں آباد کیا، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، اب آؤ ان کا علاج کرتے ہیں۔ یہ بہت آگے بڑھ گئے۔ تو مدینے کے منافقین کا گروہ عبداللہ ابن ابی کی سربراہی میں جب یہ بکواس میں مجبور کہنے پہ بکواس کر رہا تھا پیغمبر کے خلاف، تو یہ سن لیا زید بن ارقم نے اس کے الفاظ۔ زید بن ارقم ایک نوجوان ہے، ایک کہہ لیجیے غلام ہے، اللہ کے حبیب سے بڑی محبت ہے، نے آ کے بیان کیا، اللہ کے حبیب نے بلا لیا اس کو، عبداللہ بن ابی کو۔ اس سے پوچھا گیا، اس نے قسمیں کھائیں، جیسے کہ آج کل بڑے لوگ قسمیں کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، پھر بگڑ جاتے ہیں۔ کہاں ہے حلف؟ وہ رہ گیا خلف میں۔ تو حلف تو حلق میں رہ گیا ہو، نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا، قسمیں کھائیں۔ میں آپ کے بارے میں ایسی بات کروں؟ اتنا خوبصورت تھا یہ عبداللہ ابن ابی، کیا سجدے کا نشان تھا، کیا داڑھی پہ رونق شیطان تھی، اللہ کے رسول کے سامنے بڑی قسمیں کر، میں آپ پر فدا رہے، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ چھوڑیں جوان کی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چھوڑ دیا، اب چھوڑ تو دیا مگر اس کی مصیبت آ گئی، اس کی زید بن ارقم کی۔ قبیلہ خزرج نے اسے برا کہنا شروع کر دیا، اس پہ شب و شتم کیے گئے۔ بیچارہ دل میں شرمندہ کہ میں نے تو سچ بات کہی تھی، یہ کیا ہو گیا۔ قافلہ وہاں سے چلا، کہتے ہیں اس کے کان میں ندائے غیبی کہ خدا نے تمہاری سچائی ثابت کرنے کے لیے آیت نہیں پورا سورہ اتار دیا ہے، ایک آیت نہیں پورا سورہ اتار دیا ہے، اور صرف تمہاری سچائی ثابت کرنے کے لیے خدا نے سورہ کا نام بھی سورہ منافقون رکھ دیا ہے۔ 11 آیتیں ہیں سورہ منافقون میں، اور 11 آیتوں میں سے آپ پڑھتے چلے جائیں کیا لطف آتا ہے۔ میں سب نہیں پڑھ رہا، میرا موضوع یہ نہیں ہے، صرف لفظ عزت پر جو کل سے ہم چلے تھے اور آج آگے بڑھ رہے ہیں، تو دوسرا مقام ہے سورہ مبارکہ منافقون میں آیت نمبر 8، والذین یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ وہ آپس میں کہہ رہے تھے، وہ یقولون کہتے تھے منافقین، لائن رجانا اگر ہم واپس پلٹ کے مدینہ الی المدینہ تھے، لیخرجن الاعز، ضرور باہر نکال کریں گے ہم عزت دار لوگ، کس کو؟ منہا مدینے سے، الازل ان ذلیل لوگوں کو۔ کون؟ مکے والے۔ کون؟ اللہ کے رسول کے جانثار، آپ کے اہل بیت، خدا، سب کو نکال باہر کر۔ خدا کہتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت اہل ایمان کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو جانتے ہی نہیں۔ بات واضح ہو گئی۔ اب آئیے تیسرا مقام، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں، بہت مشہور آیت ہے، سب کو زبانی یاد ہے۔ اس آیت کا نام ہے آیت ملک۔ قل اللہم مالک الملک، کہیے اللہ ہی تو ہے جو ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتے تو الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو ملک عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے خدا عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے خدا ذلت دیتا ہے۔ اب اگر تفسیر کا وقت اتنا ملتا تو لفظ تشا پر، لفظ یشا پر بہت سی باتیں گہرائی میں جا سکتی تھی، مگر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت میں کم از کم جملہ میں اپنی عام زندگی کی مثالیں دیتا ہوں۔ بچے نے کہا ابا سے، ابا موبائل دلوا دو، ابا نے کیا نہیں دلواؤں گا۔ کیوں ابا؟ میری مرضی۔ یہ میری مرضی کا مطلب کیا ہے؟ کیا والد کے پاس کوئی لاجک ہے یا نہیں؟ بچے کو موبائل نہ دلوانے کی لاجک ہے یا نہیں؟ اگر لاجک نہیں ہے تو ایک مقام وہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنی لا علمی کو، ناواقفیت کو چھپانے کے لیے کہتا ہے میری مرضی۔ یا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ناواقف نہیں ہوتا، لا علم نہیں ہوتا، بلکہ اپنے علم کو، واقفیت کو سامنے والے پہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ یعنی میرے والد کی نگاہ میں موبائل دینے کے لیے جو ایج لیمٹ کے مسائل تھے، اس کی بنیاد پہ کہا تھا کہ میری مرضی ہے۔ جب میں نے کہا ابا دلوایا بہن کو، دلوایا بھیا کو، مجھے کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا کہ اگر میں گھر کا سربراہ ہو کر جس کو چاہوں موبائل دلواؤں، جس کو چاہوں نہ دلواؤں، تو میرے دلوانے کے پیچھے بھی اور نہ دلوانے کے پیچھے بھی کوئی منطق ہے یا نہیں؟ ایسے ہی سمجھیے، جب میں گھر کا سربراہ ہو کر اپنی مرضی کا مطلب اپنے علم کی بنیاد پر بچوں کی اصلاح کا خیال کرتے ہوئے یا عطا کر رہا ہوں یا منع کر رہا ہوں، تو خدائے عالم اور خبیر ہے، علیم بھی ہے اور عالم بھی ہے اور خبیر بھی ہے اور مخبر بھی ہے۔ وہ اگر کہتا ہے تعز من تشاء، جس میں میں اہلیت دیکھتا ہوں، اسے عزت عطا کر دو، اور جس میں اہلیت نہیں دیکھتا، اس سے عزت کا تحفہ راس ہی نہیں آتا۔ مثال اور سمجھانے کے لیے چلیے، اگر بارش رحمت پروردگار ہو اور کوئی بارش کے بہترین قطرات سے بچنے کے لیے شیڈ کے نیچے آ جائے، تو خدا نے تو بارش اتاری دونوں پر تھی، باہر والے پر بھی اس والے پر بھی، اس نے خود ہی روک لیا۔ تو تعز من تشاء، اس کو لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھو اگر کربلا والے شہید ہو گئے، پامال ہو گئے، تو یہ ان کے لیے تھا۔ اور تعز من تشاء، وہ تخت پر بیٹھا رہا حاکم شام کا بیٹا، یہ عزت۔
عزت کے معنی سمجھے ہی نہیں گئے. شہرت اور ہے، عزت اور ہے. ہم نے شہرت کو عزت کے معنی دے دیے. آپ کو تو معلوم ہے ایک عزت ہے جھوٹی، یعنی مجبوری والی عزت ہے. کون سی عزت ہے؟ ارے ہمارا پڑوسی پولیس میں ڈی ایس پی لگ گیا، اب تو سلام کرنا ہی پڑے گا. تو بنی کے چہرے پہ لاکھوں نثار ہوتے ہیں، بنی بگڑتی ہے دشمن ہزار ہوتے. ایک عزت یہ والی ہے، یہ عزت نہیں ہے. عزت ہوتی کیا ہے پھر؟ غور کیجئے. ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بعض کہتے ہیں یہ فرمان مجتبی ہے مولا کا. جنادہ بن نبی سفیان سے آپ کے الفاظ فرماتے ہیں کہ اذا اردت عزا بلا عشیرۃ، اگر تم عزت چاہتے ہو بغیر خاندان، بغیر قوم اور قبیلے، وَإِذَا أَرَدْتَ هَيْبَةً بِلَا سلطان، اور اگر چاہتے ہو روب و دبدبا بغیر حکومت کے بھی، آؤ خدا کی معصیت سے نکل کر خدا کی اطاعت کی عزت میں آ جاؤ. اب بتائیں کیا قبیلہ تھا بلال حبشی کا؟ ان کے پاس تو رنگ کا اور جمال کا عنوان بھی نہ تھا. کیا قبیلہ تھا سلمان کا؟ یہ تو اکیلے غیر عرب تھے صحابہ کے درمیان، ابتدائے صحابہ میں. کیا مقام تھا؟ نہ قوم نہ قبیلہ، نہ سلطنت نہ حکومت. پھر عزت کیسے ملی؟ اطاعت خدا کی وجہ سے. تو اصلاً عزت کیا ہے؟ جب تک انسان حالت قیام میں رہتا ہے اس کا مقام اور ہے. جیسے ہی اس نے اپنی پیشانی کو، سب سے بلند جگہ کو، سجدے میں خاک پر رکھا، خدا نے اس سے عزت عطا کر دی. جب تک کھڑا تھا عزت کا معیار اور تھا. شاید سب کے قد الگ الگ تھے، چھوٹا کھڑا تھا، درمیانہ کھڑا تھا، اونچا کھڑا تھا. سجدے میں گئے سب کے سر ایک جیسے ہو گئے. عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. کیا عزت دی خدا نے کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت. وہ آپ کی عزتیں کہاں ہیں؟ فزت ورب الکعبۃ. جس امام نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. شب جمعہ ہے اور شب جمعہ اللہ کے حبیب نے ایک نماز بیان کی ہے. شب جمعہ کی تقریباً جو نمازیں بیان ہوئی ہیں وہ تقریباً 40 سے زیادہ ہیں. یعنی اگر کوئی واقعاً سب نمازیں پڑھے تو اس کا چہلم ہو جائے گا. 40 سے زیادہ. تو شب جمعہ کی نماز، یہ نماز 4 رکعت ہے. اور کوئی بھی نماز مستحب 4 رکعت ایک سلام سے نہیں ہوتی، سوائے نماز اعرابی کی، یا کہیں شاید کوئی نماز اور ملے آپ کو، وہ الگ ہو جائے گی جب روایت کے الفاظ آئے. لیکن عام مستحب نماز کا طریقہ یہی ہے کہ 4 رکعت کا مطلب 2 سلام کے ساتھ. یہ 4 رکعت نماز کیسے پڑھنا ہے؟ نماز حاجت ہے شب جمعہ میں، اس کی حاجت نہ ہونا پڑے، اس کی وہ پڑھ لے. کیسے پڑھنی ہے بتائیے مولانا؟ کہ 4 رکعت نماز میں ہر رکعت میں 7 مرتبہ الحمد ہے. زیادہ نہیں ہے، صرف 7 مرتبہ ہے الحمد. بقرہ نہیں ہے، ورنہ تو شب جمعہ بقرہ ہو جاتا آپ کا. تو 7 مرتبہ الحمد ہے اور 1 مرتبہ سورہ قدر ہے. الٹا حساب ہو گیا. اب تک آپ سنتے تھے 1 مرتبہ الحمد اور 7 مرتبہ مثلاً فلاں فلاں سورہ. یہاں اس کے برعکس یاد رہے گا، 7 مرتبہ الحمد، 1 مرتبہ سورہ قدر. چاروں رکعات میں طریقہ بالکل ایسا ہی ہے، بیچ میں کوئی اور تبدیلی نہیں ہے. جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں، رکوع، سجود، قنوت وغیرہ. اور نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 تسبیح درود کی پڑھنی ہے.
100 مرتبہ درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو آپ پڑھتے ہیں، اور 100 مرتبہ درود ہے اللہم صلی علی جبریل، اللہم صلی علی جبریل. مشکل تو نہیں ہے ایک تصویر سے؟ کیا ملے گا؟ ہم تو آخر والا ڈھونڈتے ہیں، کیا ملے گا؟ تو اس کا انعام یہ ملے گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خدا جنت میں بہشت میں 70,000 آپ کو محل اور قصر دے گا. محل قصر کہوں یا آپ کے یہاں ولا کہہ دوں، 70,000 ملیں گے، اور ہر ایک قصر اور محل میں 70,000 کمرے ہوں گے، اور ہر ایک کمرے میں 70,000 خدمت گزار پرانے جنت ہوں گی. کمرہ کتنا بڑا ہوگا؟ جب خدمت گزار اتنے سارے ہوں گے تو اس کا مطلب کہ آپ کے لیے رحمتیں ہی رحمت. اب آئیے اگلا جملہ، پھر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ خدا اس نماز کی برکت سے نماز پڑھنے والے کو زمین کے تمام شر اور فتنہ، جن اور انسان، دکھائی دینے والے، دکھائی نہ دینے والے، سب سے محفوظ کر دے گا. آسمان کی طرف سے یعنی اڑنے والی فضاؤں میں سے کوئی اگر فتنہ فساد ہے، خدا اس سب سے محفوظ فرما دے گا. خدا آپ کو بخش دے گا اور آپ کے والدین کو بھی بخش دے گا. شب جمعہ مغفرت والدین کی نماز کا ایک طریقہ یہ بھی آ گیا. صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. الفاظ کے من کانا یرید العزت، جو عزت چاہتا ہو. بہت غور کیجئے، ہمارے یہاں ناک کا مسئلہ بہت ہے. یہ ناک نہیں، وہ نام والی ناک جو ہے، پتہ نہیں وہ کہاں لکھا ہے ناک. اتنی مشہور ناک ہے، وہ کٹتی نہیں، اور کٹ جائے پہ جڑتی نہیں. کیا کہیں گے خاندان والے، ابا کا چہلم کیا، اب بریانی بھی نہیں کھلائی. بوٹیاں کم تھیں، ابا سے محبت کم. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ارے ابھی تو اسپتال کا بل پورا نہیں ہوا ہے میرا، اور آپ سوال کریں بریانی کا، بوٹیوں کا. لا حول ولا. اب دوست ہیں کہ دشمن؟ اور اگر آپ نے بہت اچھا کھلایا، ارے خوب کھا کے کہتے ہیں ماشاءاللہ، کیا کہنے، مرحوم بڑے اچھے تھے، چاول بڑے عمدہ تھے، آپ نے تعریف کر دی، نہ فاتحہ نہ درود. مطلب کیا ہے؟ یہ سب ناک کے لیے کر رہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو کسی حال میں آپ سے خوش نہیں ہیں. کم کھلائیں تو مشکل، زیادہ کھلائیں تو مشکل. زیادہ کھلائیں، بہت پیسہ آ گیا، اوپر کا پیسہ اوپر کا. آپ دیکھ کیا اوپر جا کے گیا، اوپر کا پیسہ ہے. تو نہ ادھر خوش ادھر خوش. خوش اسے کرو جو سب سے جلدی خوش ہو جاتا ہے. یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدو. اسے خوش کیوں کر رہے جو کسی حالت میں خوش نہیں ہو سکتا، یعنی کہ زمانے کے لوگ. جبکہ خدا اتنی جلدی خوش ہو جاتا ہے، ایک آنسو کا قطرہ بھی آ جائے مکھی کے پر کے برابر، ندامت بھی ہو جائے، سر جھکا کر خدا کہتا ہے میں راضی ہوں.